جس کا میں بار بار ذکر کیا، اس میں کسی ایک طرف کی ایسی کوئی سختی نہ کی جائے کہ دوسری جانب کو بالکل باطل اور ہم کفر کی حد تک پہنچا کر دم لیں۔ مسائل کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے اور رویوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل، مثلا یہ ہمیں سب سے زیادہ جس مسئلے کا سامنا پڑتا ہے کہ یہ ٹی وی پر علماء کا آنا یا ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ یا اسی قسم کے کچھ اور مسائل، یہ ان چیزوں میں علماء کی آراء ہیں، یہ امور اجتہادیہ ہیں۔ علماء کی ایک بڑی جماعت ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں سمجھتی، وہ اس کو عکس سمجھتی ہے، عکس کے قریب سمجھتی ہے، اور وہ اس لیے اس پر تصویر کے احکامات جاری نہیں کرتے۔ اور بعض علماء تصویر مجسمے کو سمجھتے ہیں، بعض علماء ایسی چیز کو تصویر سمجھتے ہیں جس کا باقاعدہ کوئی فزیکل وجود ہو، حسی وجود ہو جس کا۔ تو اس سے ان چیزوں کو سمجھ کر پھر رائے قائم کرنی چاہیے، یا بلکہ اس کے بعد پھر رائے قائم کرنا کیا، ہم تو اس پر عام عوام کے اندر ایک فتویٰ بازی کا مزاج پیدا ہو گیا ہے، اور فی الفور کسی چیز کو حرام قرار دینا، اس کے مرتکبین کو گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھنا، اس میں یہ نتیجہ ہے ہمارے ہاں ایک عدم برداشت کا اور کسی درجے کے اندر صحیح صحت مند رویے پیدا نہ کر سکنے کا، تربیت کے درست نہ ہونے کا۔ تو یہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے زیر تربیت حلقوں کے اندر، خاص طور پر علماء، مشائخ اور مربیوں، مصلحین اور داعیوں کو اپنے اپنے حلقوں کے اندر کہ ہم اپنے لوگوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور ہم انہیں کس سمت کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ راہ اعتدال پر رہا جائے، اور اس بارے میں جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں اور جو اصل اسلام کا جو پسندیدہ اور مطلوب رویہ ہے، وہی ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا۔